اللہ اکبر یا رسول اللہ یا انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پہلا رابطہ ہے، یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آپ کی توجہ کا مستحق ہو. ماشاءاللہ. جس کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جب گھر سے چلے تو بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ مررت علی قبر موسیٰ، مررت علی قبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا میں براق میں تھا. اب براق کی رفتار کو سمجھانے بیٹھ جاؤں تو سارا وقت یہاں گزر جائے گا. سمجھ لیجئے کہ آنکھ جھپکنا یہ بہت دیر ہے، براق کا گزرنا اس سے پہلے ہے. بے شک بے شک. میرے آقا فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرما کر کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 1000 سال کا عرصہ ہو گیا. کوئی 800 لکھتا ہے، کوئی 700 لکھتا ہے، کوئی 600 لکھتا ہے. 1000 کے قریب عرصہ گزر چکا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری نظر نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ صلاۃ پڑھ رہے ہیں. دوستو ایک مسئلہ فقہ کا آپ کو بتا رہا ہوں. مرنے کے بعد کتنی بھی بڑی ہستی ہو، نمازیں واجب یا فرض رہتی ہیں یا معاف ہو جاتی ہیں؟ نمازیں معاف. مرنے کے بعد کسی پر حج نہیں، مرنے کے بعد کسی پر روزہ نہیں، مرنے کے بعد کسی پر نماز نہیں. صلاۃ کے 13 معنی المعجم الکبیر میں لغت عربی میں درج ہے. اس میں ایک معنی صلاۃ کا نماز ہے، دوسرا معنی رحمت بھیجنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں صلاۃ پر محمد و آل محمد، سبحان اللہ، کہ رحمت بھیج میرا مولا میرے آقا کے گھر آنے پر. تو صلاۃ کا معنی رحمت ہے، صلاۃ کا معنی استغفار طلب کرنا ہے، صلاۃ کا معنی قریب آنا ہے. الصلاۃ والبشر کہ جب میرے آقا آسمان کے لا بقا کی حدود میں پہنچے تو میرے رب نے فرمایا کیف یا محمد ان ربک یصلی علیہ. محبوب ٹھہر جا. یہ صلاۃ وہ نہیں تھی. فرمایا زمانے کو چھوڑ کر، کائنات کی مساطوں کو چھوڑ کر لا مقام تو آیا ہے. اب کیسے ٹھہر جا. ان ربک یصلی علیہ. اب تیرا رب تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے. تو صلاۃ کا معنی استقبال ہے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ رب یہ دکھا رہا ہے کہ موسیٰ میرے محبوب کا گزر ہو رہا ہے. کھڑا ہو جا اپنی قبر میں، میرے محبوب کو دے اور استقبال کرتے ہوئے میرے محبوب پر صلاۃ بھیج. انبیاء میرے محبوب کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں. بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء جمع ہیں. میرے محبوب کی سواری کو آگا دیکھ کر توجہ میری طرف رہے. سارے انبیاء صف پر صف بیٹھے ہیں. میرے محبوب کی سواری آئی تو سارے ادب کے ساتھ آدم سے لے کر یا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ادب سے کھڑے ہو گئے. میرے محبوب کا استقبال کیا. ارے جس کے لیے زمین و آسمان ادب کرے، جس کے لیے سارے انبیاء ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس کے لیے میرا مصطفیٰ کھڑا ہو جائے اس کو فاتحہ دیتا ہے. نعرہ حیدری. جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اس کو اللہ. بے شک محمد مصطفیٰ کہتے کوئی شک ہیں. نہیں. بے شک. جس کے لیے میرا مصطفیٰ ادب کے ساتھ چادر اٹھائے، واہ واہ. زمین پر بچھائے اور آ کر ماتھا چومے، اور جس کو اپنی چادر مزمل پر بٹھائے، جس کی قسم کائنات عالم سے رب ذوالجلال کھاتا ہے، اسی چادر پر میری فاطمہ زہرا کے قدم مبارک. واہ واہ واہ. جس کے
کے لیے رب قسمیں کھائے اس چادر پہ بیٹھنے والی ہستی فاطمہ الزہرا حسنین کی والدہ طیبہ طاہرہ ہے، حسنین کی والدہ ماجدہ ہے۔ دوستو عزیزو، آپ تھوڑے اپنے کانوں کو میرے قریب لے آئیں۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب میری بات غور سے سنیے، غور سے سنیے گا۔ اب میں تعارف مولا کائنات کرانے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ توجہ ہے، توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ جس کی چادر کی قسم رب کھائے، رب کریم کھائے، جس کو آسمان سے جس چادر کو رب اتارے اور اس چادر تطہیر کے لیے قرآن آیت بن کر صحرا گاتا ہوا آئے، سبحان اللہ۔ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے آب زمزم پی کر تو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو، آب زمزم سے دھلا ہوا کفن اپنے آپ کو پہنا کر جنت کا حقدار سمجھتے ہو۔ ارے جس کے قدموں کا دھوون آب حیات ہو، جس کے قدموں کا دھوون آب زمزم ہو، اس ذات کی تطہیر کا عالم کیا ہوگا؟ رب کریم فرمائے کہ میں نے چادر تطہیر عطا فرمائے، چادر تطہیر عطا فرمائی۔ اب سنیے غور سے، جب تک آپ کا غور نہیں ہوگا مجھے بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ رب کریم جس کو چادر پہنائے وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور جس چادر تطہیر سے فاطمہ الزہرا جس کے نالین کو، جس کے جوتی کو، جس کے پاؤں کی پہننے والے جوتوں کو فاطمہ اپنی چادر سے صاف کرے، وہ علی المرتضی ہے۔ مولا علی دی عظمت بلند تر صلوات۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، حدیث پاک سنا رہا ہوں، حدیث پاک یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک پاگل اونٹ بھاگتا ہوا جس کو مدینے کے لوگ پکڑ رہے تھے، پکڑائی میں نہیں دے رہا تھا، ہر ایک کو کاٹ رہا تھا، اپنے مالک کو بھی نہیں پہچان رہا تھا۔ جب دور سے رخ وضحا کو دیکھا تو اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور میرے آقا کے قدموں سے لپٹ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، حضور غور ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا بھی وامی یا حبیب اللہ، میرے آقا یہ اونٹ ایک وحشی جانور ہے، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اونٹ اگر آپ کو پہچان کر سجدہ کر سکتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ ذرا میں آنے والے دوستوں کو بھی اور اپنی ماؤں بہنوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ یہ بہائم میں سے ہے، یہ پاگل ہے، عقل سے فارغ ہے، جب یہ آپ کو دیکھ کر آپ کے آگے سجدہ ریز ہو سکتا ہے تو آقا ہم انسان ہیں، عقل رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میری امت میں، میری شریعت میں رب کریم نے انسان کو سجدہ کرنے کا حق نہیں دیا، کوئی کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو، خواتین کو، لیڈیز کو، اپنی امت کی ماؤں بہنوں کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے۔ اتنا خاوند کام میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ یہ مقام دے کر اگر یہ حدیث نہ بھی بیان ہوتی تو کیا میرے آقا حقوق زوجین، حقوق العباد کا کوئی پرچار نہیں کر رہے تھے؟ حکم دے کر فرمایا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، آل و عیال کے حقوق
کیا ہے، لیکن فرما رہے تھے کہ لوگوں اگر خامد علی ہو، خامد علی ہو، اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو فاطمۃ الزہرا بھی علی کو سجدہ بات اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے دوست اب آئیے میں ذرا وہ منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جب مدینے کی گلی ہے، عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ بس اس سے پہلے میں سورہ مزمل کی پہلی آیت آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر سمجھ میں آئے گا۔ میرے آقا میرے رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں۔ میں ابھی کوئی واقعہ آپ کو ابھی نہیں سنا رہا، صرف قرآن پاک کے حوالوں سے بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا رات کو قیام کرتے، آپ کے تلوے مبارک، پاؤں مبارک متورم سوج جاتے تھے، اتنا قیام۔ اور ادھر سیدہ کائنات کا سجدہ، اس کا عالم کیا تھا کہ جب رات کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی تو ایک ہی سجدے میں سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ باندھی آپ کو عرض کرتی کہ سیدہ کائنات سورج طلوع ہو چکا ہے، تو آپ حسرت سے سر اٹھا کر کہتی مولا کاش تیری رات کوئی اتنی لمبی ہوتی کہ فاطمۃ الزہرا کا سجدہ تو پورا ہو جاتا۔ ایک طرف وہ قیام کی حالت، قرآن گواہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، قرآن کریم میں یا آدم اسکن، آدم کو نام کے ساتھ پکارا، نوح کو یا نوح اہبط بسلام، نوح کو نام کے ساتھ پکارا، یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ کو نام کے ساتھ پکارا، یحییٰ کو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام کے ساتھ پکارا، یا عیسیٰ، عیسیٰ کو نام کے ساتھ پکارا۔ 1,24,000 انبیاء کا جن کا تذکرہ قرآن میں ہے ان کو نام کے ساتھ پکارا۔ جب اپنے محبوب کا وقت آیا تو نام نہیں لیا، محبوب کی صفات کو پکارا، محبوب کی ادا کو پکارا۔ محبوب نے کالی کملی اوڑی ہوئی ہے تو رب نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب، کیا قوم اللیل رات کو قیام کر الا قلیلا، محبوب قیام کر کہ مجھے پتا ہے کہ میری نماز تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نماز تیرے دل کا قرار ہے، قیام کر الا قلیلا، شرط خدا رکھ رہا ہے اور رب کریم یہ شرط کر رہا ہے محبوب قیام کرنے دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ قیام تھوڑا کرنا، قیام توجہ نہیں، قیام کر لیکن تھوڑا کر۔ کیوں؟ محبوب تیری تکلیف دیکھی نہیں جاتی، تیری تکلیف رب سے برداشت نہیں ہوتی، تجھے تکلیف میں دیکھ کر تیرا رب خوش نہیں ہوتا، تیرے رب کو اتنا پیار ہے کہ تجھے تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اب یہ تکلیف کو ذرا غور کیجئے گا، جو رب پاؤں کو سوجنے کی تکلیف برداشت نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے نواسے کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے نہ مصطفیٰ برداشت کر سکتا ہے نہ رب کائنات برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ رب کی رحمت ہے کتنی۔ محبوب قیام کر الا قلیلا، لیکن تھوڑا قیام کر۔ عزیزان گرامی، وقت ایک ایسا بھی آیا میرے محبوب سجدے میں گئے، صحابہ نے ایک تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح ہو گئی، پھر دوسری تسبیح پڑھی، تیسری تسبیح پڑھی۔ جب صحابہ نے 30-31 تسبیحات پڑھ لی تو ان کو خیال آیا کہ کہیں آقا کریم کا سجدے کی حالت میں وصال نہ ہو گیا۔ ایک صحابی نے سر سجدے میں اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا عالم ہے۔ اب
منظر کچھ عجیب تھا کہ جب نظر اٹھی تو دیکھا کہ کائنات لجپال میرا حسین پشت پر سوار ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تکلیف کو دیکھ کر حضرت امام حسین پاک کو اٹھانے کی کوشش کی۔ سجدے میں پڑے ہوئے میرے آقا نے، میرے مالک کے محبوب نے ایک ہاتھ کو ایسے پیچھے کیا اور صحابی کو منع کر دیا کہ جانتے نہیں ہو میرے اوپر کون سوار ہے، جانتے نہیں ہو کون سوار ہے۔ سوار کی بات بھی غور میں رکھنا۔ رب کائنات کے حکم سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو محبوب نطق کو ایک نقطے کو بیان رب کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، تو وہ اپنا کوئی عمل رب کے حکم کے بغیر کر ہی نہیں سکتا۔ سجدے میں جب میرا آقا اپنے سر پر سجود ہو کر پڑے تھے تو اس وقت رب کا آقام، رب کا حکم یہ تھا کہ محبوب تو خالی قیام میں تھا تو تیرا رب کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب قیام کر لیکن تھوڑا کر۔ اب رب کا حکم ہے کہ محبوب سجدہ کر لیکن اتنا لمبا کر کہ جب تک میرا حسین راضی جب تک میرا حسین دوستو، ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اتحاد امت کے لیے میں اپنی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بس آخری واقعہ ہے، آخری بات ہے، اس سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور اس شہر علم کا دروازہ علی ہے۔ عزیزان گرامی، پرانے وقتوں کے زمانے میں ہر شہر کے باہر ایک دروازہ ہوتا، جو بھی آتا دروازے سے گزر کے آتا، دروازے کے بغیر جو آتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ چور۔ اچھا، جو آتا ہے دروازے سے گزر کے آتا ہے، جو جاتا ہے وہ بھی دروازے سے۔ میں 16 سال دبئی میں مقیم رہا، 8 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہا۔ میں نے عربوں کی ایک نفسیات دیکھی۔ جتنے عرب کے لوگوں کے گھروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، ان میں بڑے شیخ بھی تھے، امیر لوگ بھی تھے، تو مختلف پروگراموں میں ان کے گھروں میں جانے کا اتفاق رہا۔ عزیزان گرامی، عرب کے لوگوں کا دستور ہے کہ گھر کو حسن و جمال سے آراستہ کر کے گھر کے سارے حسن کو، گھر کی ساری بیوٹی کو، گھر کے سارے فن کی مہارت کو وہ باہر اپنے گیٹ پر دکھا دیتے ہیں۔ آنے والا گیٹ کو دیکھ کر، دروازے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ جس کا گیٹ، جس کا دروازہ اتنا خوبصورت ہے، اس کا گھر کا عالم کیا ہوگا، اس کے گھر کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، سنو، میرے آقا نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم صرف نام ہے، اس کمال میں بھی علم ہے، اس جمال میں بھی علم ہے، اس فضیلت میں بھی علم ہے۔ فرمایا جو کمال میرا دیکھ رہے ہو، آؤ، جس کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے کمال کا اندازہ نہیں کر سکتا، میرے مصطفیٰ کے جمال کا اندازہ نہیں کر سکتا، میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتا، آئے وہ میرے علی کو دیکھ لے۔ جس نے علی کو دیکھا اس نے میرے مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا، جس نے علی کو دیکھا اس نے میرے مصطفیٰ کے کمال کو دیکھا، جس نے علی کو دیکھا اس نے میرے مصطفیٰ کے جمال مطہرہ کو دیکھا۔ یہ سارے کا سارا حسن میرے اللہ کے حسن کا جلوہ میرے مصطفیٰ میں ہے، اور میرے مصطفیٰ کا
ہم تو مولا علی کی ذات کے اس قدر غلام اور شیدا ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو علی کی محبت میسر نہیں اس کو میرے آقا کی رحمت ہی میسر۔ دوستو، مدینہ منورہ کی فضا ہے، خلیفہ دوم خلیفہ مسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ ہے۔ یہ میں اپنی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں، آپ سنیے گا غور سے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ 6 یا 7 سال کی عمر میں ہے، 8 سال کی عمر ہوگی، بہرحال یہ لڑکپن کی عمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے ہمسن ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہوئے مدرسے کی طرف، مکتب کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے ہوئے حضرت عبداللہ آگے چلنے لگے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ایسے ہاتھ کو مار کر پیچھے کیا، فرمایا عبداللہ پیچھے چلو، ہمارے پیچھے چلو۔ حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے، حضور ایک ہی مکتب میں پڑھتے ہیں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، اکٹھے کھیلتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو میں اگر آگے ہو گیا تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں۔ اب جانتے ہو کیا میرے مولا نے کہا؟ امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ غلاموں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آقا کے آگے چلے، غلام کبھی اپنے آقا کے آگے نہیں چلتے۔ تو اس وقت عرب میں، اب بھی اس وقت عرب میں جس کو غلام کہا جاتا تو یہ بہت بڑی اس کی تذلیل ہوتی تھی کہ غلام سے کوئی شادی نہیں کرتا، غلام سے کوئی لین دین نہیں کرتا، غلام کو کوئی قرضہ نہیں دیتا، غلام تو غلام ہے۔ تو وہ رونے لگے، اپنا تعارف کرانے لگے، کہنے لگے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ میں فاروق اعظم کا بیٹا ہوں، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا بابا بھی ہمارا غلام ہے۔ اس کو کوئی سنی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم سب اس وقت نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے، سب غلام اہل بیت بیٹھے ہیں۔ سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں، ہر ایک کے پکارنے کا انداز جدا ہوتا ہے، منزل چلنے کی جدا ہو سکتی ہے، لیکن منزل ایک ہی ہے، وہ در زہرا ہے۔ فرمایا غلام تو بھی غلام، تیرا بابا بھی غلام۔ روتے ہوئے پڑھتے واپس مسجد نبوی میں فاروق اعظم تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا کہ بیٹا چیخ مارتا ہوا روتا ہوا آ رہا ہے، خادم کو بھیجا کہ جاؤ لے آؤ۔ بچے نے آنکھوں کو ملتے ہوئے رو رو کر دھاڑے مارنا شروع کر دی۔ کہا بیٹا بات کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان کوئی مجھے غلام کہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو بھی اپنا غلام کہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو بھی اگر کوئی غلام کہے تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے یہ تو بتا کہ عمر کو غلام کہنے والی ہستی کون ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ شہزادہ بطول، شہزادہ کونین، امام حسن مجتبیٰ۔ امام حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا یقین نہیں آتا، لیکن اگر ہے سزا دلوانے کے لیے اگر مقدمے کے کوئی چاہتے ہو تو جاؤ لکھوا کے لے آؤ۔ یہ قلندر لاہوری علامہ اقبال اس واقعے کو اپنی ناظم میں بیان فرمایا ہے۔ جب وہ چلے گئے، مختصر عرض کر رہا ہوں، تو حضرت امام حسن سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ نے ابھی کہا تھا کہ میں بھی غلام، میرا بابا بھی غلام، کیا آپ لکھ کے دینے کو تیار ہیں؟ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ ہماری جو زبان ہے وہی ہماری تحریر ہے، جو کہہ دیتے ہیں مکرتے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ نے قلم کاغذ کتاب جو اس وقت کا ہوگا، کوئی چمڑا ہوگا، پتھر ہوگا، کھجور کی چھال ہوگی، آگے کیا لکھ دیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جو لکھا، علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی جو کی، فرماتے ہیں زمانے بھر میں ہمارا یہ اعلان عام ہے، عمر کہتے ہیں جس کو ہمارا قدیمی غلام ہے۔ دوست اب غور سے سنیے،
جب وہ تحریر واپس آئی حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں رو رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، آ کے دیکھا بیٹا لائے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان لایا ہوں، اب تو سزا کا اعلان کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے تحریر دیکھی، سینے سے لگا کر آنکھوں سے لگا کر چومتے ہوئے بوسے لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریر ہے حسن کی میٹھی نوشت یہ، لے جاؤں گا میں حشر میں دلیل بہشت یہ۔ میرے دوست ہم تو ان صحابہ کے قائل ہیں جو اہل بیت کے غلام ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہمارا مقصد صرف اور صرف در اہل بیت کی غلامی کرنا ہے، در مصطفیٰ در رسول کی غلامی کرنا ہے۔ آخری بات اعلان سن کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اعلان سماعت فرما لیجیے کہ جس طرح اہل تشیع حضرات میں کئی فرقے ہیں، آغا خانی بھی فرقہ، اسماعیلی بھی فرقہ، بحری بھی فرقہ، لیکن سب سے مستند جو فرقہ ہے علی کا غلام، اہل بیت کا غلام، یہ فرقہ جعفریہ ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اسی طرح سنیوں میں بھی کئی گروہ بن چکے ہیں، وہ جو کل کو سنی کہلانا نہیں پسند کرتے تھے آج وہ بھی سنی کہلا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کوئی بھی ہو جس کے دل میں سیدہ کائنات کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق آیا، نہ ہم اس کو سنی سمجھتے ہیں نہ شیعہ سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میرے آقا جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ نماز کا حصہ ہے۔ میرے آقا منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے مسجد نبی کے دروازے پہ دیکھتے ہیں، زرد رنگ کے چولے پہنے ہوئے، کرتے پہنے ہوئے حسن و حسین مسجد میں آ رہے ہیں، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے، اور یہ میں ترمذی شریف کی حدیث بات پیش کر رہا ہوں۔ چلتے ہیں ڈگمگا کے گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ میرے آقا نے منبر سے دیکھا، منبر کو چھوڑا، خطبے کو روکا، نیچے آئے، کسی غلام کو نہیں کہا، کسی صحابی کو نہیں کہا، دوڑ کے میرے آقا آئے اور جا کر امام حسن و حسین کو اپنے بازو میں لپٹا کر سینے سے لگا کر منبر پہ چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منبر پہ چڑھے، خطبہ رکا ہوا ہے، خطبے کا حصہ جدا ہے، میرے آقا نے دونوں کو اٹھا کر سینے سے لگا کر منبر پہ کھڑے ہو کر کیا دعا مانگی؟ اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما، اے اللہ ان دونوں، یہ دونوں، ایک میں ترجمہ کا انداز بتا رہا ہوں، یا اللہ یہ دونوں مجھے پیارے ہیں، اللہم انی احبہما، مولا یہ دونوں میرے محبوب ہیں، فاحبہما، سنیے غور سے، مولا ان دونوں کو جس طرح میں نے محبوب بنایا ہے تو بھی اپنا ان کو محبوب بنا لے۔ پھر یہی نہیں رکا، قیامت تک آنے والے غلامان اہل بیت کا راستہ کھول دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ فَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، مولا جو میرے ان شہزادوں سے محبت کرے ان کو بھی اپنا محبوب بنا، وہ بھی تیرے پیارے ہو جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو در زہرا کا سچا غلام بنائے، اور ہمارے اتحاد بین المسلمین میں ہماری یہ اور زیادہ اس میں محبت اتفاق جگانے کا نکاح فرمائے، اور ہماری سیکیورٹی فورسز، پولیس کے جوان بڑی تندہی سے سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مولا کائنات ہماری فوج کی، ہماری آرمی کی، ہماری تمام سیکیورٹی فورسز کی، ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، اور آپ کو اور سعادت غلامان زہرا کو سلامت و قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔